حضرت سیدنا عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مقام حزبرا کے پاس اپنی اونٹنی پر بیٹھے فرما رہے تھے، اللہ کی قسم تو اللہ کی ساری زمین میں بہترین زمین ہے اور اللہ کی تمام زمین میں مجھے زیادہ پیاری ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھے اس جگہ سے نہ نکالا جاتا تو میں ہرگز نہ نکلتا۔ یہ مکے کے بارے میں، جب مکے سے کافروں نے بہت تنگ کیا، حضور کو ہجرت کرنی پڑی، تو اس وقت آپ نے اس مقام حضورہ کے پاس اونٹنی پر بیٹھ کے یہ فرمایا تھا، اللہ کی قسم تو اللہ کی ساری زمین میں بہترین زمین ہے اور ساری زمین میں مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، مجھے نہ نکالا جاتا تو میں نہ نکلتا۔ مکہ حضور کو پسند تھا۔ شارح بخاری مفتی شریف الاکرم جدید رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت نزہۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ یہ ارشاد ہجرت کے وقت کا ہے کہ اس وقت تک مدینہ طیبہ حضور سے مشرف نہیں ہوا تھا، اس وقت تک مکہ جو تھا وہ پوری زمین سے افضل تھا، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اب یہ شرف ادھر کنورٹ ہو گیا، اب یہ شرف مدینہ کو حاصل ہو گیا۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ مرآت المناجی میں لکھتے ہیں، جمہور علماء یعنی اکثر علماء کے نزدیک مکہ معظمہ شہر مدینہ سے افضل اور حضور کو زیادہ پیارا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے، یہ حدیث ہے امام مالک کے ہاں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے۔ وہ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس میں پہلی حالت کا ذکر ہے، پھر حضور کو مدینہ منورہ زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ فتویٰ یہی ہے کہ مکہ معظمہ مدینہ منورہ سے افضل ہے، مگر اس شاخ کی نگاہ میں مدینہ منورہ افضل کیونکہ وہ محبوب کی آرام گاہ ہے۔ مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ۔ ملفوظات اعلی حضرت میں لکھا ہے کہ عرض کہ حضور مدینہ طیبہ میں ایک نماز 50,000 کا ثواب رکھتی ہے اور مکہ معظمہ میں ایک نماز 1,00,000 کا ثواب رکھتی ہے۔ اس سے مکہ معظمہ کا افضل ہونا سمجھا جاتا ہے۔ یہ سوال ہوا، اب اس کا ارشاد جواب کیا دیا آپ نے کہ جمہور حنفیہ یعنی اکثر حنفی علماء کا یہی مسلک ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدینہ افضل ہے، اور یہی مذہب امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ایک صحابی نے کہا مکہ معظمہ افضل ہے، سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کیا تم کہتے ہو کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے؟ انہوں نے کہا واللہ بیت اللہ و حرم اللہ، فرمایا میں بیت اللہ اور حرم اللہ میں کچھ نہیں کہتا، کیا تم کہتے ہو کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے؟ انہوں نے کہا بخدا خانہ خدا و حرم خدا، فرمایا میں خانہ خدا حرم خدا میں کچھ نہیں کہتا، کیا تم کہتے ہو کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے؟ وہ صحابی وہی کہتے رہے اور امیر المومنین یہی فرماتے رہے، اور یہی میرا یعنی اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانے، المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ جانے۔ دوسری حدیث نص صریح ہے کہ فرمایا المدینہ تو خیر من مکہ، یعنی مدینہ مکے سے افضل ہے۔ اور تفاوت ثواب ہے، یہ جو ثواب میں فرق ہے، تفاوت ہے، اس کا جواب درست جواب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب دیا کہ مکے میں مقدار زیادہ ہے، مدینے میں کیفیت زیادہ ہے، یعنی وہاں مقدار زیادہ ہے، یہاں قدر زیادہ۔ مکے میں 1,00,000 نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، مدینے میں 50,000 کے برابر ہے۔ وہاں مقدار زیادہ ہے، یہاں قدر زیادہ ہے، یعنی اس کی مالیت زیادہ ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ وہاں کوانٹٹی زیادہ ہے، یہاں کوالٹی زیادہ ہے۔ جسے یوں سمجھے 1,00,000 روپیہ زیادہ ہے کہ 50,000 اشرفیاں زیادہ ہیں، گنتی میں تو وہ 1,00,000 روپیہ زیادہ ہے، ڈبل ہے، لیکن
مالیت میں یہ 50,000 اشرفیاں زیادہ ہیں، کاؤنٹنگ میں وہ زیادہ، اہمیت میں یہ زیادہ. ایک طرف روپے ہیں، دوسری طرف ڈالر ہیں. اب روپے 1,00,000 ہیں، ڈالر 1,000 ہے. بظاہر 1,00,000 زیادہ ہیں، لیکن ویلیو میں یہ 1,000 زیادہ ہیں، کیونکہ اس کی ویلیو زیادہ ہے. 1,000 کا چینج کرائیں گے تو کہاں نکل جائے. تو مکہ معظمہ میں جس طرح ایک نیکی 1,00,000 نیکیاں ہیں، یوں ہی 1,00,000 گناہ بھی 1,00,000 ہے. اور وہاں یعنی مکہ میں گناہ کے ارادے پر بھی گرفت ہے. جس طرح نیکی کے ارادے پر ثواب ملتا ہے نا، اسی طرح بندہ خالی ارادہ کرے گا میں نے یہ گناہ کرنا ہے، میں نے بدنگاہی کرنی ہے، میں نے کبھی نیت ہی کرے میری میوزک سننا ہے، میں نے یہ گناہ کرنا ہے، نیت پہ ہی پکڑ ہو جاتی ہے. حالانکہ اور دنیا میں کہیں بھی آپ نیت کریں گے، نیت میں گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک کر نہ لیں. لیکن مکے میں اتنا محتاط ہو کے رہنا پڑتا ہے، اس لیے جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ نہیں رہتے. بس عمرے کیے، نیک عبادات کی، اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا ارادہ ہی نہ ہو جائے گناہ کا. ایک تو گناہ کرنا ہے نا، بدنگاہی کرنا ہے، ادھر عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، بس سارا دن یہی طواف کرتے ہوئے بھی یہی کام ہے، بدنگاہیاں کر رہے ہیں، اتنی اہم جگہ پہ بھی بدنگاہیاں کر رہے ہیں، اور دیگر کئی گناہوں میں غیبتیں کر رہے ہیں. بلکہ حج کے دوران بھی کتنوں کو دیکھا ہے کہ لوڈو کھیل رہے ہیں، گیمیں کھیل رہے ہیں، ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں حج کے دوران، اور ٹائم پاس کرنے کے لیے طرح طرح کے گناہوں کا سلسلہ سوشل میڈیا پہ، ساتھ میوزک بھی چل رہا ہے اور سارا سلسلہ وہاں ہو رہا ہوتا ہے. تو بہت محتاط رہنا چاہیے. وہاں پہ جلال زیادہ ہے اور سوچنے پہ بھی پکڑ ہے. اور مدینہ طیبہ میں نیکی کے ارادے پر ثواب ہے، گناہ کے ارادے پر کچھ نہیں. اور گناہ کرے ایک ہی گناہ ہے، نیکی کرے 50,000 نیکیاں. اسی لیے جب حج ہوتا تھا نا، حج کے بعد سیدنا فاروق اعظم اپنے بندوں کو مدینے میں پھیلاتے تھے، کہتے تھے لوگوں سے پر جلدی نکلو، ادھر سے نکلو، حج کر لیا نا، اب جو ضروری چیزیں تھیں مکمل کر لی، طواف زیارہ کر لیا، تو اے شام والوں تم شام چلے جاؤ، اے عراق والوں تم عراق چلے جاؤ، فلاں ملک والے چلو ادھر سے نکلو نکلو، کہیں ایسا نہ تمہارے دل سے مکے کی اہمیت نہ کم ہو جائے. تو وہاں رہنا، پھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں. اس دور کی بات ہے، صحابہ کے دور کی بات، جب لوگ نیک ہوا کرتے تھے، جب لوگ اچھے تھے، گناہوں کے اتنے مواقع بھی نہیں تھے اور لوگ گناہوں کا سوچتے بھی نہیں تھے کہ اس طرح جو آج کل حالات ہیں، ان حالات کے مقابلے میں اس حالات بہت اچھے تھے، بہت اچھا زمانہ تھا. لیکن اس دور میں یہ حالات تھے کہ فاروق اعظم فرماتے تھے نکلو نکلو، جلدی جلدی مکے سے نکلو سارے. اب حالات کیسے ہوں گے؟ اس لیے محتاط لوگ جلدی جلدی وہاں سے نکلتے ہیں، یہاں ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے، کچھ سوچوں میں کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جس میں ہماری پکڑ ہی نہ ہو جائے. اس لیے وہاں اگر رہنا بھی پڑے، جتنے دن رہنا ہے اس دن اتنے دن یہی کوشش کرنی چاہیے، بس عمرے کرتے رہیں، طواف کرتے رہیں، اور ادھر بزی رہیں. سوچوں کو نہ کہیں اور دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اتنا اپنے دماغ کو بھی بزی رکھیں، ورنہ فراغت ہوگی اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی دل آزاری، اور نہ جانے اس کے علاوہ بدنگاہیاں، میوزک، اور نہ جانے کیسے کیسے گناہوں کا سلسلہ مکے میں رہ کے کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے عمرہ کر کے آئے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، تو کتنے تو گناہوں کا انبار لے کے آئے ہیں، وہاں کتنی بے ادبیاں کر کے آئے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے. تو عجب نہیں کہ حدیث میں خیر لہم، یعنی ان کے حق میں بہتر کا اشارہ اسی طرح ہو کہ ان کے حق میں مدینہ ہی بہتر ہے، کیونکہ مکے میں الرٹ رہنا پڑتا ہے کہ سوچ ہی نہ آ جائے، گناہ کی پکڑ نہ ہو جائے. مدینے میں یہ تو مسئلہ نہیں نا کہ سوچ بھی آگے تو پکڑ نہیں ہوگی، کم از کم سوچ بھی جب تک گناہ کریں نہیں. اس لیے ایسی مکے میں بڑے جلال کی کیفیت رہتی ہے، جیسے ہی بندہ مدینے میں جاتا ہے نا، ایزی ہو جاتا ہے، بالکل آرام سکون میں ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ لکھتے ہیں، اس میں جلد 10 صفحہ نمبر 711 پر فرماتے ہیں، تربت اطہر یعنی زمین کا وہ حصہ، وہ زمین کی جس میں انور سے متصل ہے، کعبہ معظمہ بلکہ عرش سے بھی افضل ہے. وہ حصہ جو جس میں اطہر سے اٹیچ ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے. عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، اس سے یہی مراد ہے، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، وہ حصہ جو جسم سے اٹیچ ہے. باقی جو مزار شریف کا بالائی حصہ ہے وہ اس میں داخل نہیں، کیوں کعبہ معظمہ مدینہ طیبہ سے افضل ہے. ہاں اس میں اختلاف ہے کہ مدینہ طیبہ سوائے موضع تربت اطہر
مکہ معظمہ سوائے کعبہ مکرمہ، ان دونوں میں افضل، ان کون افضل ہے؟ تو اکثر جانب ثانی ہیں، یعنی اکثر کے نزدیک مکہ معظمہ افضل ہے، اور اپنا مسلک اول یعنی مدینہ طیبہ افضل ہے، اور یہی مذہب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے کہ المدینہ تو افضل من مکہ، مدینہ مکے سے افضل ہے۔ مکہ پاک پر، مدینے پر بارش اللہ کے کرم کی ہے۔ سیدنا صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں اس شہر کو اسی دن سے اللہ نے حرم بنا دیا ہے جس دن آسمان و زمین پیدا کیے، لہذا یہ قیامت تک اللہ کے حرام فرمانے سے حرام ہے، یعنی حرمت والا ہے۔ مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اس شہر پاک کا حرم شریف ہونا صرف اسلام میں نہیں ہے بلکہ پرانا مسئلہ ہے، ہر دین میں یہ جگہ محترم تھی۔ اور وہ جو باب حرم مدینہ میں آ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو حرم بنایا، وہاں یہ مطلب ہے کہ اس کے حرم ہونے کا اعلان ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کیونکہ طوفان نوح میں جب بیت المعمور آسمان پر اٹھا لیا تو لوگ یہاں کی حرمت وغیرہ بھول گئے، تو حضرت خلیل علیہ السلام نے پھر اس کا اعلان فرمایا حدیث پاک میں، الہ یوم القیامہ، یعنی قیامت تک فرما کر بتایا کہ یہ حرمت کبھی منسوخ نہیں ہوگی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے، اور مکے اور مدینے میں دجال داخل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بار بار مکہ مدینہ دکھائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔